بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہم مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر یہ الفاظ سنتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، وہ بہت منافق ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان ٹرمز کے کیا معنی ہیں، یعنی کہ یہ جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں ان کے کیا معنی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز پر ڈسکس کریں گے کہ شرک، کفر اور منافق کون ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بدعت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ دراصل شرک جو ہے وہ یا شرک کرنے والا جو مشرک ہے یا منافق ہے وہ کافر ہی ہے۔ کفر کے اعتبار سے کافر، مشرک اور منافق میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے کفر کی اقسام میں فرق ہے۔ اب کفر کی میں آپ کو وضاحت کروں کہ کفر کیا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا یا انکار کرنا کفر ہے۔ مثلا کوئی اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، اور دو تین یعنی کہ اس سے زیادہ وہ خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر سے منکر ہو، یا قیامت کے دن کو نہ مانے، یا اللہ تعالیٰ کے قطعی جو احکامات ہیں ان میں سے کسی ایک حکم کو بھی وہ اس کا انکار کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بتائی ہوئی بات کو جھوٹا سمجھے، تو ان تمام صورتوں میں وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ کسی بھی ایک جو ضروریاتی دینی ہے، یعنی کہ دین کے جو جز ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک جز کی تو وہ تصدیق کرتا ہو، باقی تمام کا انکار کرتا ہو، یا باقی سب کو مانتا ہو اور کسی ایک جز کو وہ انکار کرتا ہو، مثلا نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہو یا ختم نبوت کا منکر ہو، تو وہ کافر ہے اور اسلام کی حد سے خارج ہے، کیونکہ نماز کو فرض ماننا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا دونوں ضروریات دینی میں سے ہے۔ اور ضروریات دینی یا دین کے ارکان اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سب سے پہلے آتی ہے۔ یہ تو ہو گئی کفر یا پھر کافر کی اصطلاح کی وضاحت۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شرک کیا ہوتا ہے یا مشرک کسے کہتے ہیں۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات یا صفات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی یعنی کہ ایک سے زیادہ خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں۔ آتش پرست ہیں، وہ آگ کو خدا مانتے ہیں، اس لیے وہ بھی مشرک ہیں۔ اور بت پرست ہے، وہ بہت سے بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ مشرک ہیں۔ صفات میں شرک کرنے کا معنی یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں سے کسی ایک کو میں بھی کسی دوسرے کو شریک کرنا اور سمجھنا کہ یہ ہمارا حاجت روا ہے، یا اس سے ہم مانگیں گے تو یہ پورا ہو جائے گی ہماری خواہش، یہ اس اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو شرک کرتے ہیں، یعنی شرک فی صفات کی بھی کچھ اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے شرک فی القدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا روزی دے سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شرک ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شرک ہے، یعنی شرک فی القدرت ہے۔ دوسرے شرک کی جو قسم ہے وہ ہے شرک فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا۔ مثلا یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی طرح ذرا ذرا کا انہیں علم ہے، یا دور و نزدیک کی وہ تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ سب شرک فی العلم ہے۔ شرک کی تیسری قسم جو ہے اس کا نام ہے شرک فی السمع والبصر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ سمع یا بصر، یعنی کہ دیکھنا اور
سننا، سماعت، اس میں سے کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے از خود سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اس خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور سے منسوب کرنا شرک ہے۔ شرک کی چوتھی قسم ہے شرک فی الحکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو اللہ کے حکم کی طرح ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی پانچویں قسم ہے شرک فی العبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ توبہ نعوذ باللہ، مثال کے طور پر کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر، پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت ماننی، یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے، جیسے نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال نکلوانا، اور تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز دینا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز دینا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کو حاجت روا، مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں نے پرسنل دیکھا ہے کہ ان کے ایک سائڈ پر سارے بال، ہیئر کٹ، اگر وہ لڑکے ہیں تو وہ چھوٹے ہوں گے، لیکن ایک سائڈ پہ لمبے سے بال جو کہ ان کے شولڈر سے بھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی پیر کی تعظیم میں یا کسی منت کے لیے انہوں نے چوٹیاں رکھی ہوتی ہیں۔ یا پھر محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ، یہ سب شرک کی اقسام میں سے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجود میں کسی اور کے وجود کو یعنی کہ یہ جو خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ واجب الوجود ہے، تو یہ ایسی ذات ہے جس کا وجود یعنی ہونا ضروری اور عدم محال، یعنی کہ ضروری ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ عدم محال ہے، اور یہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو واجب الوجود میں بھی کسی کو اور کو واجب الوجود سمجھنا بھی شرک کی قسم ہے۔ اب آتے ہیں اصطلاح نفاق یا منافق کی طرف، کہ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں اسلام سے انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں اور یہ نفاق کرتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو ہے اس کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اندر سے کافر ہو اور خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ اسلام ایک آسان دین ہے، اور اس کے جو اصول ہیں وہ اخلاقیات اور جو آپ کا ایکوٹی ہے، یعنی بھلائی کے اصول ہیں جو کہ نارمل زندگی میں لاگو ہوتے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے بہت سی بدعتیں رائج کر دی ہیں اور اپنے لیے اپنی ہی زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں اس کی ضرورت یا امکان کے باوجود اسے نہ کیا جائے، اور بعد کے زمانے میں اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے، اور ترک کرنے والے کو ملامت کی جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔
بخاری و مسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو اجازت دی، لیکن کچھ لوگوں نے اسے خلاف دینداری تصور کرتے ہوئے اس سے گریز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایک ایسے کام سے احتراز کرتے ہیں جسے میں کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم، میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کافر، مشرک، منافق اور بدعت کی اصطلاحات کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو ان سب کے بارے میں فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ کافر، مشرک اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔